کہ جب ایک باپ یا ایک بھائی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا حق زبردستی دبا لیتا ہے اور پھر دبانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، یا لوگوں سے پھر تنقید سے بچنے کے لیے وہ گھٹیا قسم کی اور ہلکی قسم کی چیز انہیں دیتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ والے کام ہیں۔ جس طرح بیٹے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی وراثت جائیداد میں حق رکھا ہے، اسی طرح بیٹی کا بھی ہے۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کا خون ہے، اسی طرح بیٹی بھی اپنے باپ کی خون ہے، سمجھے؟ بلکہ بیٹیاں والدین کی زیادہ عزت کرنے والی ہوتی ہیں بیٹے سے، یعنی یہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے مجموعی لحاظ سے، ان بیٹیوں کے دلوں میں زیادہ احترام اپنے والدین کا ہوتا ہے۔ بیٹا کبھی آنکھیں بھی دکھا دیتا ہے کہ لڑائی جھگڑا بائیکاٹ تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن بیٹی کم و بیشی ہی ایسے کرتی ہے، الا من رحم اللہ۔ تو بہرحال قرآن کریم کی یہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا رکوع جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں، یعنی دوسرے رکوع کی جو پہلی دو آیتیں ہیں اور اسی طرح سورۃ النساء کی آخری آیت، ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جائیداد اور وراثت کی تقسیم کے اصول کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو پابند بنایا ہے، اور پھر دوسرے رکوع کے آخر میں حقوق کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا ہے، یعنی ان کی پابندی نہیں کرتا، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ظلم ہے، باپ اگر اپنی بیٹی کو حق نہیں دیتا تو یہ ظلم کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قیامت والے دن وہ جواب دہ ہے، اور بیٹوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ بیٹے اپنے باپ کو ظلم کرنے سے روکیں، یہ اس کی مدد اور یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ باپ کیوں اس طرح ظلم زیادتی کرتا ہے؟ کیا بیٹوں کی خاطر باپ بیٹی پہ ظلم کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ازالہ کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ قیامت والے دن کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ دنیا میں ہوشیاری چالاکی یا لوگوں کے سامنے تو آدمی تیز تراری کی وجہ سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کہاں نکلے گا؟ وہ نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور بیٹیوں کا جو جائز حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان کی والدین کی جائیداد میں، وہ مکمل طور پر انہیں دیانتداری سے اور انصاف کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اچھی بھلی زمین ہے تو پھر یہ ہے کہ بے شک ان کو کم قیمت والی دی جا سکتی ہے، لیکن اضافی ان کو پیسے دیے جائیں، یعنی اگر ان کی زمین یا دکان کی ویلیو یا لوکیشن کے اعتبار سے ایک اچھی کے زیادہ قیمت والی مثال کے طور پر جگہ ہے اور ایک کم قیمت والی ہے، تو بے شک وہ اچھی قیمت والی بیٹے کو دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بیٹی کو اگر کم قیمت والی دیتے ہیں تو ساتھ وہ اضافی پیسے دیں، سمجھے نا، اضافی پیسے دیں تاکہ وہ برابر کر دیں، اس کو مکمل اس کا حق دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو تو اچھی چیز دے دی اور بیٹی کو گھٹیا چیز دے دی، وہ بھی لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے، یہ غلط بات ہے۔ اور البتہ جہاں تک جہیز کا میرے بھائی تعلق ہے تو جہیز دینا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ جہیز کیا ہے؟ جو لوگ ٹرکوں کے ٹرک اور یہ سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی رسم اور رواج، وہ تو شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ جہیز کا معنی یہ ہے کہ ضرورت کی بنیادی 2-4 برتن آپ دے دیں، یا زیادہ سے زیادہ یہی ہے، کوئی پلیٹیں ہیں، کوئی مطلب کہ جگ گلاس وغیرہ ہیں، 2-4 بسترے ہیں، کپڑوں کے جوڑے ہیں، 2-4 جوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ بنیادی ضرورت کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اگر والدین دے سکتے ہوں تو یہ انہیں دینا چاہیے، یہ وہ دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں رشتہ داروں کی تنقید سے بچنے کے لیے بیچارے لاکھوں روپے کا جہیز دیں اور پھر 2-3 سال تک اپنی ایک بیٹی کی شادی کا جو خرچہ ہوا تھا وہ قرض پکڑ کر انہوں نے کیا تھا اور وہ قرض بیچارے اتارتے رہیں اور یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، کیا اس طرح کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں ہم بڑے بھی، میرے بھائی
بے بس ہیں، ہم نے ہاتھ ہتھیار پھینک دیے ہیں، معاشرتی اور یہ جو ہمارے ماحول کی رسم و رواج اور روایات ہیں ان کو پورا کرنے، ان لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ لوگ برا بھلا نہ کہیں، لوگ واہ واہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے ہو جائے، ہمیں اس کی ہرگز پرواہ نہیں۔ تو اگر یہ دو چار جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر 2 بستر دے دیے، 3 بستر دیے جا سکتے ہیں، 4 بستر دیے جا سکتے ہیں، یہی کچھ ہے نا بھئی، یہی کچھ ہے نا۔ استعمال کی ضروری چیزیں برتن ہیں، ہنڈیا ہے، 2 ہنڈیا دے دیں ایک کی بجائے، ٹھیک ہے، پلیٹیں 2 4 ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آپ مطلب کہ برتن گلاس وغیرہ یہ ٹوٹل وہ ایک سیٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، سلور کا آپ دے سکتے ہیں، سٹیل کا دے سکتے ہیں، وہ مطلب کہ اس مد میں نہیں آتا، لیکن یہ ٹرکوں کے ٹرک اور یہ فرنیچر کی صورت میں یہ تو ہے اس طرح سے رسم و رواج۔ سادہ چارپائیاں جو ہیں اگر وہ بھی میسر ہوں، دے سکتے ہوں وہ بیچارے، ٹھیک ہے، تو یہ رسی باندھ کی بنی ہوئی 2 چارپائیاں کافی ہیں اگر وہ دے سکتے ہیں تو، وگرنہ یہ بھی ضروری نہیں ہے میرے بھائی، جہیز دینا شریعت نے والدین پر پابندی لگائی نہیں، گھر کی ہر ضرورت مہیا کرنا، ٹھیک ہے، یہ بچے کے والدین کی ذمہ داری ہے یا بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے تو معقول رہائش کا انتظام کرے، یعنی اپنے لیے الگ کمرے کا، کم از کم الگ کمرے کا، اگر وہ جوائنٹ فیملی ہے دوسروں کے والدین کے ساتھ مثال کے طور پر اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اپنی ذاتی رہائش کے لیے اسے الگ کمرے کی ضرورت ہے، الگ پرائیویسی ہونی چاہیے دونوں میاں بیوی میں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ اس کمرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کی چارپائی کی ضرورت ہے، بستر کی ضرورت ہے، برتنوں کی 2 4 جو بنیادی ضرورت کے برتن ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اب ہم زیادہ سے زیادہ اس وقت ماحول کے مطابق یہ ہے کہ ساتھ سلائی مشین دے سکتے ہیں، چلو کپڑے سلائی کرنے کے لیے، اور اسی طرح اگر ممکن ہو تو یہ دی جا سکتی ہے، واشنگ مشین ہے چھوٹی، یہ دی جا سکتی ہے اگر ممکن ہو، ٹھیک ہے، بس یہی چیزیں ہیں میرے بھائی، وہ بھی جو دے سکتا ہے، وگرنہ پابندی نہیں ہے، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے لیے، مصیبت یہ ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی صاحب اپنی بیٹی کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں لو جی اتنی سستی تھی کہ بالکل وہ سودا کر لیا اور مہر لے لیا اور خالی ہاتھ ان کو بیٹی کو روانہ کر دیا ہے سسرال کے گھر، کیوں؟ یعنی اس قسم کی دل آزار باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اللہ کی قسم، اور یہ افسوس ہے کہ باتیں کرنے والے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان یہ باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معزز بیٹیوں کو جب رخصت کیا ہے ان کے اپنے اصل گھروں کی طرف بھیجا، یعنی نکاح کی صورت میں، تو کیا دیا تھا؟ یہی چیز تھی، یہی کچھ تھا، پانی کا پیالہ ہے، وہ بستر کا انتظام ہے، اور جان نماز ہے یا لوٹا ہے، مطلب وہی ہے نا، بالٹی جگ پانی استعمال کرنے کے لیے، مشکیزہ ہم کہہ سکتے ہیں پانی سٹاک کرنے کے لیے، سمجھے، خیر اب تو وہ سادہ ماحول رہا ہی نہیں ہے، شہر دیہاتوں میں بھی الحمدللہ یہ چیز موجود ہے، لوگوں نے پمپ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو زندگی میں جس قدر آپ کفایت شاری اور سادگی اپنائیں گے نا اپنے رہنے سہنے میں، رشتہ دار کہتے رہیں جو بھی کہتے ہیں، وہ جائیں جدھر بھی ان کو جانا ہے، ان کی پرواہ ہرگز نہ کی جائے، لیکن اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی جائے، اور کسی کی حق تلفی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ مسلمان کو بے وفائی نہیں کرنا چاہیے، بغاوت نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں تو میرے بھائی کہنے کہلانے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اللہ کی حد کو توڑتا ہے، تو ہم ڈانگ سوٹا پکڑ کر تو اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ہم تو زبان سے کہہ سکتے ہیں نا، زبان سے ہی کہنا ہمارا فرض ہے، اگر وہ مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اچھا بھی اللہ کی سپرد ہے، تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اپنے کیے کا، ہم بری ذمہ ہیں اس سے، ٹھیک ہے، تو آپ جب انکار المنکر کر دیتے ہیں، یعنی غلطی کی نشاندہی اور سمجھا دیتے ہیں غلطی کرنے والے کو، تو اب وہ نہیں مانتا، وہ اس کے اختیار، وہ اس کی مرضی ہے، آپ نے کہہ دیا،
آپ تو زبردستی تو کسی کو منوا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے حقیقت میں، تو یہ بہت بڑی غلطی، اور اسی لیے پھر میرے بھائی بہن بھائیوں کا آپس میں بائیکاٹ چلتا ہے، یعنی بہن بھائیوں کے گھر نہیں آتی، غمی خوشی پہ آنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہن کی حق دیا نہیں ہے، بہن ناراض ہے اندر سے، بہن بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنی ضروریات پوری کرتی ہے، اور بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ لاکھ پتی ہیں یا کروڑ پتی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ ہماری بہن کس طرح گزارا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں ہم تو اللہ کی قسم ایسے پرفتن دور میں آ گئے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ بالکل بجا ہے کہ ایسے ہوگا جس طرح کہ کسی شخص کے لیے آگ کا انگارہ پکڑنا اپنے ہاتھ میں یہ مشکل ناممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اگر پکڑتا ہے اپنے ہاتھ میں تو ہاتھ جلتا ہے، پھینک دیتا ہے تو مشکل بنتی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے یعنی جو آدمی رسم و رواج کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں، یہ تو ایسے ہے، یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو مطلب کہ اس کو دنیا میں رہنے سہنے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ نہیں، غلط بات ہے یہ۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان معاشرتی مسائل کو کس طرح سلجھایا ہے۔ ہم نے تو الجھا دیا ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے جب ان پابندیوں پہ عمل شروع کیا ہے، غیر ضروری چیزیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم مسائل در مسائل میں پھنس گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو ایسے باپ کا ایسا کرنا، اپنی بیٹی کا حق نہ دینا، یہ ظلم میں آتا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور قیامت والے دن وہ دیے بغیر اس کا چھٹکارا نہیں ہے اگر بیٹی اسے معاف نہ کرے، سمجھے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔